السلام علیکم جی، میں ہوں فائزہ قریشی اور آپ کے سامنے حاضر ہوں وائس آف سن کے پروگرام سکسیس اسٹوری کی ایک اور اسٹوری کے ساتھ. اور آج کی ایک خاص بات جی میں آپ کو بتاتی چلوں. وہ خاص بات یہ ہے کہ میں تو ہوسٹ ہوں ہی اور ہمارے ساتھ ایک اور ہوسٹ موجود ہے جن کا انٹرویو آج ہم لیں گے، جن سے پوچھیں گے ہم کہ اس ہوسٹ کی ایک ہسٹری میں کیا کیا ہے اور کہاں سے گزر کے جو ہے وہ یہاں تک پہنچے. سب ایڈیٹر رہے، رپورٹنگ سے اپنا کریئر کا آغاز کیا، اس کے بعد نیوز اینکر، کالمسٹ اور جی بہت ساری چیزیں کی اپنی لائف میں. 20 ایئرز میڈیا کو دیے. ان 20 ایئرز میں کیا کیا ہوا، ایک ہوسٹ کی کیا ہسٹری ہے، آئیے پوچھتے ہیں. صدام طفیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فیضا. اور آج آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. آپ نے بات کی کہ اسٹارٹ انسان کرتا ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، تو شوق تھا، ایک پیشن تھا. اور جب ہم فیلڈ میں آئے تھے، پروفیشن میں آئے تھے، تو یہ سوچ کر دیکھیں اکثر لوگ جوائن کرتے ہیں کوئی پروفیشن، وہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ یار اس میں ہمیں ارننگ کتنی ہوگی. نارملی لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں. ہم نے جب جوائن کیا تھا تو ہم سوچ کر آئے تھے ایک پیشن کے ساتھ کہ ہم سوسائٹی میں بہتری کے لیے لکھیں گے، کوشش کریں گے اپنے قلم سے ایک اچھے انداز میں اور لوگوں کو لٹریٹ کریں گے، کیونکہ ہمارے یہاں لٹریسی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. لٹریسی جو ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شعور اجاگر کرنے کے لیے، تو یہ ایک سوچ تھی. اب تو خیر آپ کے پاس ڈگریز ہونا بہت ضروری ہے، اس وقت یہ نہیں تھا، تو اس لیے مجھے پرابلم نہیں میری. یعنی میں انٹر میں تھا، میں اسٹڈیز کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں نے جوائن کر لیا ایز اے ٹرینی. تو پاکستان پریس انٹرنیشنل، نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل، یعنی نیوز ایجنسیز جو ہے اس میں نے کام شروع کیا. تو میں ایز اے سب ایڈیٹر آیا اور اس وقت رائٹرز کو بھی میں دیکھتا تھا، رائٹرز سی نیوز کو بھی. تو وہاں سے میں نے سوچا کہ یار میں ایک جگہ بیٹھ کر کام کرنا ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اچھا کام ہے، لیکن خود فیلڈ میں جانا وہ تھوڑا سا ٹف بھی ہوتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے، اور اس میں آپ ڈفرینٹ ایشوز کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. تو پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے بات کی اپنی مینجمنٹ سے اور رپورٹنگ کا آغاز ہو گیا. اس ٹائم پرائیویٹ چینل ابھی نہیں آئے. خود شوق ہوا آپ کو کام کرتے کرتے؟ میں نے بتایا کہ پیشن تھا میرا کہ تو رپورٹنگ اسٹارٹ کر دی. ابھی پرائیویٹ چینلز آئے نہیں تھے اور پھر پرائیویٹ چینلز آنا شروع ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ ایک چینل میں ایز اے رپورٹر میں نے اپلائی کر دیا ٹرینی سے. پھر میں یعنی میرے ساتھ 4-5 اور لوگ تھے ٹرینیز میں، اور لکیلی ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد جب ٹرینیز میں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں سلیکٹ ہو گیا. پڑھائی کا سلسلہ میں نے ساتھ ساتھ رکھا. پھر میں رپورٹنگ کرتا رہا. پھر مجھے نیوز اینکرنگ کا شوق ہوا، تو پھر میں نے اپلائی کیا. اس ٹائم پر یہ ڈفرینٹ چینلز تھے. یہ اپنا ٹی وی میں نیوز ہی کیوں، مطلب کہ یہ انٹرٹینمنٹ کی طرف جانے کا کیوں نہیں خیال آیا؟ ہاں، اس پر بھی میں بعد میں آتا ہوں، اس پر بھی بات کریں گے. تو اپنا نیوز ٹی وی، ایئر وائی سٹی چینل، اس میں پھر اس کے بعد روشنی ٹی وی ایک تھا جو اب نہیں ہے، اس میں پھر نیوز اینکرنگ سٹارٹ کی، ساتھ ساتھ پروگرام بھی سٹارٹ کیا. تو میں جو ایک ویکلی پروگرام کرتا تھا اس کو، میری ایک عادت یہ تھی کہ میں اپنے سارے کام خود کرتا تھا. اپنی کوآرڈینیشن ہے، اپنی اسکرپٹ رائٹنگ ہے، لنکس ہیں، سارا کچھ، مطلب ایز اے پروڈیوسر بھی اپنا کام خود کرتا تھا. اس کے بعد پھر انڈس نیوز ٹی وی میں آ گئے. انڈس نیوز ٹی وی میں نہ صرف نیوز اینکرنگ کی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ پاکستان لائیو ایک مارننگ شو تھا، میرے ساتھ ہنا کو اینکر تھی، کچھ عرصہ وہ بھی کیا. اور لیکن ایک بات جو تھی کہ ہمیشہ میرا رپورٹنگ میں انٹرسٹ رہا، تو میں اینکرنگ کے ساتھ ساتھ رپورٹنگ میں نے کبھی نہیں چھوڑی. چاہے میں اسٹوریز پہ کام کرتا تھا یا مختلف اسائنمنٹس آ جاتے تھے، کیونکہ اس ٹائم ٹی وی چینل میں جیسے کہ ڈفرینٹ بیٹس ڈیفائن کی جاتی ہیں، تو ٹی وی چینل میں کیونکہ نئے نئے آ رہے تھے تو آپ بہت ساری چیزیں جو وہ پراپر نہیں تھی، تو آپ ڈفرینٹ بیٹس کے بھی رپورٹنگ کرنے کا موقع ملا اسی دوران. اس کے بعد پھر انڈس نیوز کے بعد سن ٹی وی میں نیوز اینکرنگ بھی کی، اور وہاں بھی کچھ عرصہ مارننگ شو بھی کرنے کا اتفاق ہوا تھا. کچھ عرصہ مارننگ شو کا میرا کوئی بہت بڑا پیریڈ نہیں رہا، اور ساتھ ساتھ پھر بھی رپورٹنگ میں نے جاری رکھی. اس کے بعد سما ٹی وی لانچ ہو رہا تھا. سما ٹی وی میں نے اپلائی کیا. سما ٹی وی کے جو اسٹارٹنگ میں جو لوگ ہائر ہوئے تھے ان میں ہائر ہوا، اور سما ٹی وی ایک آپ کو پتہ ہے کہ اچھا بڑا چینل ہے. اس کے بعد سما ٹی وی میں پھر مجھے نیوز اینکرنگ کرنے کا بھی سلسلہ رہا.
سما ٹی وی میں نے بیٹ رپورٹنگ بھی کی. اس کے بعد میرا پروگرامنگ میں ٹرانسفر ہو گیا. پھر ایک پروگرام لانچ کیا تھا ٹیکسی نیوز. وہ اپنی طرف سے ایک ڈفرینٹ شو تھا جس میں ایک ٹیکسی تھی, اس میں اپنا حلیہ چینج کر کے بالکل ڈفرینٹ ایک ڈرائیور کی طرح, تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اس میں ہڈن کیمس تھے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم نے عام لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے کہ وہ ان کی کیا رائے ہے, پولیٹیکل سینیریو کیا چل رہا ہے, ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے. اس کے بعد پھر وہ جب شوٹ ہو جاتا تھا ہڈن کیمس میں ایک نارمل ٹاکس ہو رہی ہیں. اس کے بعد پھر اینڈ میں جب ہم انہیں ڈراپ کرتے تھے تو ہم بتاتے تھے کہ جی اس طرح ریکارڈ ہو چکا ہے, اگر آپ کی پرمیشن ہو تو ہم آن ایئر کریں. تو اس میں اگر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ آن ایئر نہیں کرنا تو نہیں کرتے تھے, اور اگر پرمیشن ہوتی تھی تو ہم کر دیتے تھے. یعنی ایتھکس کا ہمیشہ خیال رکھا. خیر کچھ ہی عرصہ ٹیکسی نیوز کرنے کے بعد پھر میں نے وہ پروگرام چھوڑ دیا اور پھر میں دوبارہ پروگرام رپورٹنگ میں چلا گیا. پھر حل کیا ہے ایک پروگرام تھا سما ٹی وی کا, وہ بھی اچھا پروگرام تھا. تو اس میں پھر ہم نے انڈر کور رپورٹنگ کی. اس میں اور میرے ساتھی تھے ایک, تو ہم لوگ مختلف حلیے چینج کر کے پھر کرتے تھے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے پولیس کا ڈریس اپ کیا, پھر دیکھا کہ لوگوں کا کیا رویہ ہے. ایک طرح کے سوشل ایکسپیریمنٹس بھی تھے اس میں, اور ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کرتے تھے. اچھا اس کے بعد پھر وہاں سے اچانک یہ ہوا کہ سی این بی سی جو تھا وہ گروپ سیم تھا سما ٹی وی کا. تو اس میں مجھے کہا گیا پروگرام سڑک کنارے کرنے کے لیے. سڑک کنارے جو ہے وہ ایک آؤٹ ڈور شو تھا, اسے ایز اینکر کرنا تھا. تو وہ کیا. بہت بڑی ٹیم نہیں ہوتی تھی اور اکثر سنگل کیمرہ ہوتا تھا, اور آپ نے ٹھیک ہے میرے ساتھی ہوتے تھے اور بھی, لیکن بہت کچھ آپ نے خود کرنا ہوتا تھا. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے, اچھا ان پروگرامس کی کوئی اسکرپٹنگ نہیں ہوتی تھی. یعنی جب آپ فیلڈ میں موجود ہیں, اور وہ پھر برڈن بھی اتنا زیادہ تھا کہ ویکلی 3 شوز کرنا یہ بھی اتنا ایزی نہیں ہوتا, اور آپ کے پاس بہت ہیوج ٹیم نہیں ہے. آپ کے ساتھ ایک ایسوسیٹ پروڈیوسر ہے, ساری چیزیں آپ نے خود کرنی ہے. تو ایک ٹف ٹاسک تھا, لیکن وہ ریئلٹی بیسڈ شو تھا. آپ یہ سمجھے کہ اس میں بہت سارے سوسائٹی کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا, بہت اچھے انداز میں ہائی لائٹ کیا, بہت اچھا رسپانس ملا, بہت اچھی اس کی ریٹنگ بھی رہی. یوٹیوب پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی. تو وہ بہت اچھا رسپانس رہا. پھر وہاں سے نہیں ہارر شو نہیں کیا. وہاں سے پھر میں نے آج نیوز میں نے جوائن کر لیا. آج نیوز میں اینکر اور سینئر پروڈیوسر کے طور پہ گیا. وہاں پہ ذرا لائیو نیوز اینکر کے طور پہ وہاں پہ کام کرتے رہے. سم ٹائمز ظاہر ہے کہ جو آپ نیوز اینکر ہوتے ہیں لائیو ٹرانسمیشنز آتی ہیں, اس دوران بڑی بڑی ٹرانسمیشنز کرنے کا بھی موقع ملا. پھر وہاں سے آج نیوز کے بعد پھر مجھے ایکسپریس نیوز سے آفر آئی, تو گرفت پروگرام کیا. اچھا گرفت پروگرام بھی اسی طرح تھا, انویسٹیگیٹو جرنلزم بیسڈ پروگرام, اور اس میں یہ بہت ایک ٹف ٹاسک تھا. ایکسپریس نیوز ٹی وی پہ یہ پروگرام گرفت. تو اس میں آپ جب سوسائٹی کے ان لوگوں کو کہ جو کرپٹ ہیں ان کو آپ نے, جسے ہم کہتے ہیں کہ بے نقاب کرنا ہے, یہ آسان نہیں ہوتا. تو اس میں بہت سی پرابلمس بھی آتی تھی, سیکیورٹی ایشوز بھی آئے. اس میں ہم نے بہت سی کرپٹ مافیاز کو جو ہے اس میں بے نقاب کیا. اس میں ڈرگ مافیا سے لے کر اس میں کرمنلز اور بہت سارے جو مافیاز تھے. بیسکلی میرا مقصد کیا تھا کہ یار سوسائٹی میں ہم غلط لوگوں کو بے نقاب کریں تاکہ ان کے خلاف کارروائی. اور اس کا ایک فارمیٹ ہوتا تھا, میرے ساتھ ٹیم تھی, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ ڈیل کرتے تھے کسی بھی مافیا سے جو بھی وہ غلط کام کر رہے ہیں. ان کے پاس اسپائی کیمز ہوتے تھے, وہ ریکارڈنگ ہو جاتی تھی. وہ ریکارڈنگ لے کر پھر ہم اس سے کنسرن اتھارٹیز کے پاس جاتے تھے, ان کو دکھاتے تھے کہ جی یہ لوگ یہ کام کریں. اس کے بعد پھر ہم اتھارٹیز کو لے کر, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم خود چلے گئے, ہمیشہ جو بھی کنسرن اتھارٹیز ہوتی تھی, پولیس فورس ساتھ میں اور اسسٹنٹ کمشنر یا اگر فوڈ اتھارٹی یا جو بھی کنسرن اتھارٹیز تھی ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر کہیں پر ہم گئے ہوں تو ہم وداؤٹ اتھارٹیز گئے ہوں. پولیس فورس سیکیورٹی کے لیے ہمارے ساتھ, سم ٹائمز رینجرز بھی, اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کنسرن اتھارٹیز ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ہے. کیونکہ ایز اے یونینسٹ ہم جب خود یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایتھکس کو فالو کرنا ہے, تو میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ایتھکس کو فالو کرتے ہوئے, جو بھی نارمز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے, اور پھر ہم ہائی لائٹ کریں. تو دھمکیاں کیا ملتی ہیں؟ دھمکیاں بھی بالکل ملتی رہیں, اور ایک جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے رہے, مرڈر اٹیمپٹس بھی ہوئے, اور ویسے جیسے موب اٹیکس ہوتے ہیں یہ سب چیزیں بھی ہوئیں. یہ سب کچھ سلسلہ یہ چلتا رہا. جی پرابلم تو ہوتی ہے جب آپ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آپ ایک آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو پرابلمس تو آپ کو آتی ہیں.
وہ آتی ہیں اور وہ آئیں اور بہت سی آئیں, لیکن کوشش میں نے ہمیشہ یہ کی کہ ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے. زیادہ سے یہ ہوتا تھا کہ اپنے جو ہماری ٹیم ہے, آفس ہے, اس کو انفارم کر دیا, یونین کو یا پریس کلب کو انفارم کر دیا, اندر چیزیں زیادہ تر وہ کرتے تھے. بڑا ڈفرینٹ ورلڈ ہے یہ تو. آپ کس طرح مطلب ہر ایک کا ایک اصلی چہرہ آپ کے سامنے آ گیا, تو سر لگتا نہیں تھا کہ زندگی کس طرح گزر رہی ہے, یا کچھ مشکل نہیں لگتا تھا؟ دیکھیے آپ ڈپریس تو ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ بہت سارے اس طرح کے ایشوز پہ کام کرتے ہیں آپ, اور آپ جاتے ہیں خود وہاں پر, اور اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ پاکستان کا شاید میں فرسٹ اینکر ہوں, مطلب یقیناً فرسٹ اینکر ہوں, کہ گرفت پروگرام کے ساتھ ساتھ میں پی ٹی وی نیوز پر بھی پروگرام کر رہا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, اس میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ دونوں میں اینکر کے طور پہ اسکرین پہ آ رہا تھا, اور دونوں پروگرام ڈفرینٹ جانرا کے تھے, ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ تھے. یہ تو بالکل ایک بڑی آپ نے یونیک بات بتائی ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے کبھی ہماری تاریخ میں, پاکستان کی ہسٹری میں اب تک نہیں ہوا. بالکل نہیں کر سکتے. ایکسپریس نیوز پہ یہ گرفت جو تھا یہ آؤٹ ڈور شو تھا, یہ سوشل ایشوز پہ ہم کرتے تھے, کرائم پر کرتے تھے, اور اس میں آؤٹ ڈور جانا, ڈفرینٹ ایریاز میں جانا, اس میں ذرا ڈریسنگ بھی چینج ہے آپ کی, اور ایک بالکل ڈفرینٹ اسٹائل ہے. وہیں پی ٹی وی نیوز پہ میرا کرنٹ افیئرس کا شو لائیو ہوتا تھا, تھرائس اے ویک لائیو, تھرسڈے فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے 7 to 8, اور جو پھر اسپیشل جو شوز کرتے تھے وہ ان کے ٹائمنگ ڈفرینٹ ہوتے تھے, کرنٹ افیئر بیسڈ. تو فرائیڈے کا دن ایک ایسا ہوتا تھا کہ جب 7 to 8 ایکسپریس نیوز ٹی وی میں میرا پروگرام گرفت آ رہا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, آؤٹ ڈور ایک بالکل ڈفرینٹ, اور سیم ٹائمنگ میں پی ٹی وی نیوز پہ 7 to 8 میں کرنٹ افیئرس کے شو میں اسٹوڈیو میں اس طرح لائیو ہوتا تھا. اچھا, تو بہت سارے دوست پوچھتے تھے یار اچھا یہ ریکارڈڈ ہوتا تھا گرفت, وہ لائیو ہوتا تھا. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا اور ڈفرینٹ ایکسپیرینس رہا, اور یہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ آنر ہی تھا کہ میں 2 جگہ سے کچھ اچھا کام میں کر رہا تھا. یہ بڑے مشکل ٹاسک آپ نے کیے. کبھی کہیں ایسا لگا کہ بس اب نہیں ہو رہا یا اب چھوڑ دینا چاہیے؟ کبھی کوئی ایسا پوائنٹ آیا ان تمام کاموں کے دوران, خاص طور سے گرفت کا اگر ہم ذکر کریں؟ بالکل اس طرح تو چھوڑ دینے والی بات تو نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ پیشن کے ساتھ کرتے ہیں, آپ کی سوچ اچھی ہے, اور آپ بیسکلی یہ سوچ کے کہ میں برائی کے خلاف ایک فائٹ کر رہا ہوں, جب آپ یہ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک نیچرلی آپ کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے. یہ ہوتا ہے. سن ٹی وی میں مجھے یاد ہے اس ٹائم آئی تھنک اٹ واز 2007, ایکس پرائم منسٹر محترمہ بینظیر بھٹو جب فرسٹ ٹائم کراچی آئیں تو ان کے جب وہ ایئرپورٹ سے موو کر رہا تھا, ان کا جلوس موو کر رہا تھا, تو وہاں پر بام بلاسٹ ہوا تھا. بس پھر میں فوراً ہی واپس گیا اسٹوڈیو کو, اور اینکر نہیں تھا. فرحاد زیدی صاحب پروفیشن کا ایک بہت بڑا نام ہے, فرحاد صاحب گھر پہ تھے, فرحاد زیدی صاحب فوراً آ گئے اسٹوڈیو میں, ہم بیٹھے, ہم لائیو ہو گئے. اور اس لائیو کے دوران اے آر وائی کے کیمرہ مین عارف ہوتے تھے, کیونکہ پروفیشنلی یعنی ایک ساتھ اب جب ہم فیلڈ میں کام کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو کاشف فاروقی ایک رپورٹر تھے, انہوں نے اس وقت لائیو میں بیٹھا ہوا, اور وہ بتاتے ہیں کہ بام بلاسٹ ہوا ہے, اس میں کچھ میڈیا کے جو لوگ ہیں, کیمرہ مین رپورٹر, وہ بھی زخمی ہوئے, اور ایکسپائری میں عارف جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں, اور میں لائیو ہوں, اور میں رپورٹر کو سن رہا ہوں کہ جو مجھے اس کی آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس کھڑا ہے, وہ رو رہا ہے, اور میرے پاس تو یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ میں سن رہا ہوں کہ یار ایک ہمارا ساتھی, ایک ہمارا دوست ہمارے ساتھ کام کرنے والا ایکسپائر ہو چکا ہے, اور میں لائیو ہوں, اور میں کوئی ایکسپریشن بھی نہیں دے سکتا, اور ایموشنس کو کنٹرول کرتا ہوں, اور پھر میں ٹرانسمیشن کو آگے رکھتا ہوں. تو اس طرح کے ایشوز بھی آتے ہیں, تو اس طرح کے بھی آئے. تو ان 20 سالوں میں بہت سے بڑے بڑے ایونٹس بھی کور کرنے کا موقع ملا. ساتھ ساتھ پھر یہ تھا کہ ہم ایکٹیو رہتے تھے, جیسے کراچی پریس کلب میں, یا کراچی یونین جرنلسٹ ہے, آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی ہے, یا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے, تو مختلف جگہ میں ممبر بھی ہوں. ان چیزوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا تھا, مطلب جیسے ہمارے جرنلسٹ کے ایشوز ہیں. میں آپ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ بڑا ایک کس طرح سے فیملی کو مینیج کرنا, ساری چیزوں کو مینیج کرنا کس طرح سے کیا, مطلب ٹف لائف ہے بہت. آپ یہ سمجھے فائزہ کہ فوکس کام پر کیا. ٹھیک ہے آپ سنگل ہے, آپ ٹائم دے سکتے ہیں, تو ایسا ہوتا تھا میں اسپورٹس مین رہا ہوں, لیکن جب فیلڈ میں آئے, میڈیا میں آئے, تو پھر باقی چیزوں سے فوکس رکھ کے اپنے اسی پروفیشن پہ فوکسڈ ہو گئے ہم بالکل, اور وہ کام کیا. ساتھ ساتھ پھر اسی دوران یہ ہوا کہ پڑھانے کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہا. میں نے زیبس یونیورسٹی میں, ضیاء الدین یونیورسٹی میں, یہ کراچی میں ہے, رفا یونیورسٹی اسلام آباد میں, یہاں پر میں نے ان یونیورسٹیز میں جو ہے بیچلرز, ماسٹرز, ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کو میڈیا کورسز بھی میں نے پڑھائے ایز اے وزٹنگ فیکلٹی.
لکھنے کا شوق رہا تو نوائے صدام کے نام سے میرا کالم ایکسپریس نیوز پیپر میں پبلش ہوتا رہا, پہلے نوائے وقت میں اور اس کے بعد ایکسپریس نیوز پیپر میں میرا کالم پبلش ہوتا رہا ہے. اور ابھی بھی جب موقع ملتا ہے, کبھی کم ملتا ہے یا جب بھی, تو لکھنے کا, کیونکہ دیکھیں اینکرنگ ایک ڈفرینٹ ہے, یعنی آپ کوئی بہت اچھا بول سکتا ہے, اٹس ناٹ نیسسری کہ کوئی بہت اچھا لکھ بھی سکتا ہے. لکھنا ایک کمال ہے. صحیح. میں نے آپ سے شروع میں پوچھا تھا کہ انٹرٹینمنٹ کی طرف کیوں نہیں آئے, یہ تھوڑی سی ایزی لائف ہے کمپیریٹیولی اگر آپ ایز اے نیوز اینکر دیکھیں تو. میں اس پہ ایک آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. آرٹس کونسل آف کراچی میں ہم موجود تھے, تو سیف الرحمان گرامی صاحب جو کہ ایک بڑا نام ہے وہ تھے. تو سیف الرحمان گرامی صاحب نے کہا, حیدر امام صاحب کو کہا کہ یار صدام جو ہے نا نیوز میں سے زیادہ یہ انٹرٹینمنٹ میں یہ ٹھیک لگے گا, آپ ان کو اپنے پروڈکشنز پہ لے لیں. تو حیدر امام بھائی نے مجھے کہا کہ صدام آپ یہاں پر آ جائیں اور بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا, بڑا چینج ہو جائے گا. مجھے لگا, میں نے کہا یار میں ایک دم چینج کروں گا تو پھر ایک اگین اسٹارٹ کرنا ہے, مطلب 2000 سے میں نیوز اور کرنٹ افیئرس میں آ چکا ہوں. تو پھر مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ موقع نہیں ملا, لیکن یہ ہے کہ پھر میرا نہیں بن سکا. البتہ یہ ہے کہ اس پہ آپ نے انٹرٹینمنٹ کی بات کی تو مختلف پروگرامز کرتا رہا ہوں. پی ٹی وی نیوز کے ساتھ اسپیشل ٹرانسمیشنز بھی کی ہیں, اور میں اسے آنر کہوں گا کہ قائد اعظم کے مزار سے قائد اعظم ڈے پر لائیو ٹرانسمیشن کرنا یہ کسی اور چینل کو الاؤ نہیں ہوتا. تو کیونکہ پی ٹی وی نیوز ایک نیشنل ٹی وی ہے, صرف پی ٹی وی نیوز کر سکتا ہے, لائیو ہوتی ہے, اور اس میں جو جنرل ہیں وہ بھی آتے ہیں, اور وہ جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے وہ تمام چینلز پہ لائیو کٹ ہوتی ہے پی ٹی وی نیوز کی. تو وہ بھی ٹرانسمیشنز کی پی ٹی وی نیوز کے ساتھ, تو وہ بھی بڑا اچھا لگتا تھا کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ لائیو اور ایک ساتھ آپ تمام چینلز پر آ رہے ہیں. اسی دوران میری ہمارے دوست تھے جو آئی ایس پی آر کے جو آفسرز تھے, ان سے میں نے ایک آئیڈیا ڈسکس کیا, اور ہم نیوز کے اوپر آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا ہوگا عہد وفا, جی بالکل اس کا نام ہے. اس کا جو آئیڈیا تھا یہ میں نے ڈسکس کیا وہاں پہ, اور میں نے کہا کہ یار اس طرح ہوں گے, اس طرح دوست ہوں گے, وہ ساتھ پڑھتے ہوں گے, ایک پولیٹیشین بنے گا, ایک یہ بنے گا, ایک جرنلسٹ بنے گا, اور جو اس میں میری سوچ تھی کہ اور جرنلسٹ کا کریکٹر جو میں ادا کروں گا. تو یہ میں نے ایک آئیڈیا ڈسکس کیا, ریٹن میں نہیں, وربلی یہ ڈسکس ہوا, اور میں نے کچھ ڈیٹیلز بتائیں جو ہمارے ساتھی آئی ایس پی آر کے میجر تھے. اس کے بعد خیر پھر میں یو ایس چلا گیا, یو ایس فریکوینٹلی میرا آنا جانا رہا, اس پر ہم بعد میں آتے ہیں. لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ وہ ایک کامیاب آئیڈیا تھا. اچھا, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ابھی 20 سال پہلے آپ نے اس کریئر میں قدم رکھا, پھر آہستہ آہستہ بہت اچھے سے اچھا ہوتا چلا گیا, اب کہاں دیکھتے ہیں جرنلزم کو, یا ایز اے اینکر پرسن اگر آپ ابھی انٹر ہوئے ہوتے اس فیلڈ میں تو کیا فرق لگتا ہے آپ کو اتنے عرصے میں؟ دیکھیے فیصل بہت چینج ہو چکا ہے. ہمارے وقت پر جو لوگ آئے تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ پیشن کے ہی ساتھ آئے تھے, میجورٹی, ٹھیک ہے 100% نہیں ہوتا. اب بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں, نیوز یا چینلز کو بہت سارے میجورٹی جو چینلز ہیں ان کے اونر جرنلسٹ نہیں ہیں. مطلب اگر ہم جنگ گروپ کی بات کرتے ہیں وہ لوگ تو ہیں, آج نیوز یا ڈان, اس طرح کے 4-5 چینلز ہوں گے کہ جن کی جو مینجمنٹ ہے, جو خود جرنلزم جانتے ہیں, جو جرنلزم کر چکے ہیں اور جن کو پتہ ہے. اور ایز اے اینکر پرسن اگر آپ بات کریں تو بڑی اسٹرگل ہوتی ہے, ایک آپ نے اپنی خود ہسٹری پورا بتایا کہ کہاں کہاں اتنی مشکلات, اور ایک نظر بھی آ رہی ہوتی ہے چیز کہ ہر وقت آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے, آپ کی کچھ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے, بہت سارے ایسے کام آپ کر رہے ہوتے ہیں جہاں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے یا جس میں بڑا خطرہ ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو انٹرٹینمنٹ میں ایک آرٹسٹ یا ایک ایکٹر 2 دن میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, لیکن اگر ہم ایز اے اینکر پرسن ایک بات کریں تو بہت ٹائم لگتا ہے اس کو, اتنی محنت کے بعد بھی. کیوں ہے ایسا ہمارے یہاں؟ بلکہ وہ ایک بہت اہم چیز لے کے چل رہا ہے, بتا رہا ہے. تو نیوز ایک اہم ادارہ ہے, ایک اہم کام ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے وہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے, میڈیا کے یہ مختلف ظاہر ہے کہ فیلڈ تو ایک ہی ہے میڈیا کے, آپ ظاہر انٹرٹینمنٹ ہے تو انفوٹینمنٹ ہے, کرنٹ افیئرز ہے تو نیوز ہے. لیکن یہ کہ ہمارا جو پروفیشن ہے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایگزامپل ہم یوں دیتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑا کام کرتے ہیں,
ٹھیک ہے. میں نے بہت سی ایکسکلوسیو اسٹوریز کی ہیں جو اس وقت ایز اے رپورٹر میں بات کر رہا ہوں, بہت سی کی اس وقت ایک دم سے وہ بہت ہائپ پر بھی گئی, چند روز میں لوگ بھول جاتے ہیں. ایگزیکٹلی میرے کہنے کا یہی ایک مقصد تھا کہ ہم اگر بہت پہلے بھی جا کے دیکھیں, ہم 80s میں بھی جائیں, ہم نے ڈرامے دیکھے, ہم تنہائیوں کا ذکر کریں تو ہمیں یاد ہے کہ راحت کاظمی نے کون سا رول کیا تھا, وہ آج تک ہمارے ذہنوں مطلب بہت دوبارہ بھی دیکھتے ہیں ہر لیکن اس طرح سے ایک اینکر پرسن کو وہ لائف نہیں ملتی, وہ بوسٹ نہیں ملتا. وہ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ انٹرٹینمنٹ جو ہے آپ جب دیکھتے ہیں آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. انفرٹینمنٹ ہے یا نیوز اور کرنٹ افیئرس کی جو ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں وہ ایک انفارمیشن آ رہی ہے, آپ کو پتہ چل رہی ہے, آپ نے اسے دیکھا اور پھر آپ بھول جاتے ہیں. دیکھیں وہ ایک انفارمیشن آ رہی ہے. انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ آپ انجوائے کریں, کوئی فلم ہے, کوئی ڈرامہ ہے, کوئی سیریز ہے, کوئی سیریل ہے, کچھ بھی ہے, تو وہ تو آپ دیکھ ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے رہیں, وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. اچھا آپ اس میں ایموشنل بھی ہو رہے ہوتے ہیں, آپ میں تھرل بھی آ رہی ہوتی ہے, وہ سارا تو ایک نیچرل ہے کہ انسان ہے, اس کی ایک سائیکی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ انفارمیشن ہے, انفارمیشن آ رہی ہے, آپ نے دیکھی, انفارمیشن ملی, گزر گئی. ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ آپ انجوائے کریں, جو جس چیز کو آپ انجوائے کرتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے. صحیح. کیا پلانز ہیں؟ سارا کچھ تو آپ نے کر لیا ہے, اب کیا پلانز ہیں پھر بھی فیوچر میں, کیا سوچتے ہیں کہ ابھی یہ چیز رہ گئی ہے, جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ ہارر شو کیا آپ نے. اچھا دیکھیے میڈیا کے اور خاص طور پہ جو میری فیلڈ ہے اس کے لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ کیا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آتے ہیں, وہ اگر رپورٹر ہیں تو وہ ساری عمر رپورٹر رہتے ہیں, نیوز اینکر ہے تو نیوز اینکر کے طور پر ہی وہ رہتے ہیں, یا پروگرام اینکر تک چلے جاتے ہیں, یا مختلف. تو یہ میں یوں کہوں گا کہ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. اگر میرا دل چاہا کہ میں جوائن کروں تو مطلب سب ایڈیٹر بھی رہا, رپورٹر بھی رہا, پروڈیوسر بھی رہا, نیوز اینکر بھی رہا, پروگرام اینکر بھی رہا, سوشل ایشوز پہ پروگرام بھی کیے, کرائم شوز بھی کیے, آؤٹ ڈور بھی کیے, انڈور بھی کیے, کرنٹ افیئرس پہ لائیو بھی کیا, ایز اے نیوز انالسٹ پی ٹی وی نیوز پہ بہت عرصہ میں پی ٹی وی نیوز کے مارننگ شو پہ ایز اے نیوز انالسٹ میں جاتا رہا, اسکرپٹ رائٹنگ بھی کی, کالم بھی لکھا ہے, ساری چیزیں. اگر دیکھا جائے فیلڈ ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی میں دوسروں کے ایکسپیرینسز شیئر نہیں کر رہا, میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہا ہوں, تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے صدام لوکل تو کام کیا ہے, یہاں پہ رہتے ہوئے باہر بھی آپ نے کافی کام کیا ہے, تو ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیا فرق لگتا ہے, یا اب ہم اس لیول تک پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں, اور بہت سارے ایوارڈز آپ کو ملے, ان کا بھی کچھ ذکر کیجیے. بالکل فیضہ, یو ایس میں یونائٹڈ نیشنز کے بھی کور کیا, امریکن الیکشنز کور کرنے کا بھی اتفاق ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کانفرنسز بھی اٹینڈ کی. ایوارڈس کی جو آپ نے بات کی تو بہت سارے ایوارڈس, اور میں تھینکس کروں گا ابھی کیونکہ بہت سارے آرگنائزیشنز کی طرف سے سرٹیفکیٹس بھی ملے, ایوارڈس بھی ملے, یا اپریسیشن کے لیے. اس سے دیکھیں آپ کا مورال اپ ہوتا ہے, اگر آپ کے کام کو ریکگنائز کیا جائے آپ کا مورال اپ ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ اب میں اور اچھا کام کر کے دکھاؤں. تو یہاں لوکلی بھی میں تھینکس کروں گا, بہت ساری آرگنائزیشنز نے کام کو سراہا. اچھا, کیونکہ میڈیا کے ساتھ ساتھ میں ایک ایکٹیوسٹ بھی ہوں, تو لوگوں کے ایشوز پر صرف اپنے قلم سے نہیں یا صرف کیمرہ سے نہیں, پرسنلی بھی بہت کام کرنے کا بہت کام کیا. جیسے انٹرنیشنلی 2018 میں انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس تھی, اور یونیورسٹی آف لوئزیانا ایٹ لیفیٹ یو ایس میں, بڑی یونیورسٹی ہے, پرانی یونیورسٹی ہے, 18ویں صدی کے اینڈ میں یہ قائم ہوئی تھی, آئی تھنک 1890 کی بات ہے. یونیورسٹی کیا ہے, پورا بہت خوبصورت سا ایک شہر ہے, اور جہاں پر ریسرچ کا کام ہو رہا ہے. تو اس میں پھر پاکستان کو ظاہر پاکستان کی طرف سے میرا جانا ہوا, تو ایکسلنس فار جرنلزم ایوارڈ ملا. خوشی ہوئی کہ ہمارے کام کو وہاں پر بھی سراہا گیا, اور ایک اتنی بڑی یونیورسٹی میں دیکھیں ایک تعلیمی ادارہ, اس کا ایک ظاہر ہے کہ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, ایک احترام ہوتا ہے ایسی جگہ پر, اور ایسے لوگ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو تعلیم یافتہ ہے, باشعور ہے, استاد کا ایک جو درجہ ہوتا ہے آپ سمجھ سکتی ہیں, تو پھر ان کے ہاتھ سے وہ ریسیو کرنا, ایکسلنس فار جرنلزم ایوارڈ, بہت خوشی ہوئی. اور یہ اعزاز میرے لیے بھی, میرے وطن پاکستان کے لیے بھی, آپ سب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. تھینک یو سو مچ صدام, بڑا مزہ آیا آپ کی باتیں سن کے, اور سارے ایکسپیرینسز آپ نے جو شیئر کیا ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اوکے جی, ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے, اور پتہ نہیں چلا, اتنی اچھی اچھی باتوں میں. اپنا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے. اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.